ہم پہنچے ہوئے ہیں موالات سے کیا مراد ہے؟ سید خوئی فرماتے ہیں کہ موالات یہ ہے ایک بندہ عادی حالات میں، عادی حالات یہ ہے کہ آپ وضو کر رہے ہیں اور وضو کے دوران خام خواہ رک گئے ہیں، وضو کرنا میں فاصلہ دے رہے ہیں، چہرہ دھویا ہے، بازو دھونا تھا اور آپ رک گئے ہیں، وضو کی نیت بھی ابھی ہے، فرض کرو یا نیت بھی ختم کر دی اور فاصلہ آ رہا ہے یہاں تک کہ آپ کا چہرہ خشک ہو گیا، آپ بازو دھونا چاہیں گے تو سید خوئی کہتے ہیں آپ کی موالات ختم ہو گئی ہے۔ یہ جفاف الاعضاء سابقہ جس کو ہم کہتے تھے موالات کا ایک یہ موالات سے مراد سید خوئی کہتے ہیں یہ، جبکہ سید سستانی کہتے ہیں کہ آپ چہرہ جیسے دھویا اس کے بعد بازو دھونا تھا، آپ رک گئے، ابھی چہرہ آتا رہے لیکن آپ اتنی دیر رکے ہیں کہ عرف کی نگاہ میں یہ فاصلہ شمار ہو رہا ہے اور تتابع کے خلاف آپ نے یہ کام کر دیا۔ تتابع یعنی پے در پے، یہ پے در پے اب عرف اس کو نہیں کہہ سکتا، اتنا فاصلہ آپ نے دے دیا اگرچہ آپ کا چہرہ ابھی تک خشک نہیں ہوا ہے۔ سید سستانی فرماتے ہیں کہ موالات ختم ہو گئے، تو موالات سستانی کے نزدیک عرفی چیز ہے، یہ معیار نہیں ہے کہ صاحب کا چہرہ مثلا خشک ہوگا تو موالات ختم ہو گیا، ابھی خشک نہیں ہوا تو ابھی باقی ہے، کا اس طرح نہیں ہے، تتابع عرفی ہمارے نزدیک کا۔ سید کوئی کہتے ہیں کہ نہیں، تتابع عرفی نہیں ہے معیار، وہی سابق کا خشک ہونا، اور جیسے آپ پیچھے سے سنتے آ رہے ہیں مشہور جو ہے وہ یہی ہے کہ سابق سوکھ جائے تو موالات ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہ کیوں یہ مسئلہ بن گیا ہے؟ کہا ہم روایات کی طرف ہی رجوع کریں گے جو موالات کو شرط قرار دے رہے ہیں، اگر وہ نہ ہوتی تو ہم غسل میں موالات کا کہتے ہیں؟ نہیں کہتے۔ آپ نے غسل کیا، صرف پاؤں آپ نے نہیں دھویا، فرض کرو، یا پاؤں پر کوئی مانے چیز لگی ہوئی تھی، آپ نے دوسرے دن اتار کے پاؤں کو دھو لیا تب بھی غسل صحیح ہے، موالات شرط ہی نہیں ہے، وہاں پر ہمارے پاس موالات پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہاں بھی اگر یہ دو روایتیں نہ ہوتی نا جو ہمارے پاس یہاں ہیں تو یہاں بھی ہم کہتے ہیں موالات شرط نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس دو روایتیں آ گئی ہیں، لیکن ان دو روایتوں کو جب دیکھیں تو ایک روایت سے سید سستانی کے مبنی کی تائید ہو رہی ہے، وہ روایتیں کیسی ہیں؟ اب سید سستانی کا کیا مبنی آپ نے دیکھا کہ موالات سے مراد تتابع عرفی ہے، اور پھر نیچے والی لائن میں فرماتے ہیں کہ غیر عادی حالات، جس کو حالات طارئہ کہتے ہیں، جو وضو سے روک دیں، ایسے حالات میں وہی سید خوئی والی موالات ہے، سابق خشک ہو جائے۔ تو سید سستانی کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ دو باتیں کرنا چاہتا ہوں، عادی حالات ہوں تو عرفی موالات ہے، تتابع عرفی، حالات طارئہ ہوں جو وضو سے روک دیتے ہیں، مثلا نسیان ہو گیا، وضو کر رہا تھا، اس کو نسیان ہو گیا کہ میں وضو کر رہا تھا، چھوڑ دیا چہرے کے بعد ادھر چلا گیا کوئی کام مثلا، یا یہیں کسی کام میں مشغول ہو گیا اور پھر اس کو یاد آیا کہ بھائی میں تو وضو کر رہا تھا، عرفی لحاظ سے بڑا فاصلہ آ گیا ہے، لیکن یہ حالت طارئہ تھی، تو یہاں سے سستانی کہتے ہیں کہ خوئی کی طرح میں بھی قائل ہوں کہ چہرہ اگر خشک نہیں ہوا ہے تو ابھی پھر اٹھ کر پھر شروع ہو جائے، تو حالات طارئہ میں سید خوئی والا نظریہ اور عادی حالات میں موالات عرفی، یہ کہاں سے لیا؟ کہا جو دونوں روایتیں آئی ہیں نا ان میں ذکری حالات طارئہ کا ہوا ہے، ایک میں مثلا کوئی شاید نسیان ہے، بہرحال میں نے دونوں روایتیں پڑھی، اب مجھے یاد نہیں کہ اس میں کیا، اس میں دونوں میں تھے حالات یعنی غیر عادی، تو اس میں آیا ہے کہ جی صاحب کا خشک ہو جائے تو پھر دوبارہ وضو کرنا ہے، جو نہیں تو یہی وضو ٹھیک ہے، یہ دو روایت۔ اور ایک روایت میں آیا ہے یہی جملہ جو ہے نا کہ ان الوضو لا یباز، الوضو، ان الوضو تھا یا کہ فإن الوضو لا یباز، فإن الوضو یہ تعلیل ہے، اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے فإن الوضو لا یباز یعنی وضو میں فاصلہ نہیں دینا، وضو میں فاصلہ نہیں دینا۔ اب عرف جس کو فاصلہ کہہ رہا ہے، اگر شارع
کوئی اور فاصلہ مراد لیتا اور عرف والا نہ لیتا تو وضاحت کرتا. تو شارع نے اپنا علیحدہ کوئی معیار فاصلے کا نہیں بنایا ہے، اسی عرف پہ چھوڑ دیا ہے. تو لہذا عادی حالات میں تتابع عرفی اور حالات طاریہ دونوں روایتیں جو کہہ رہی ہیں ان میں تتابع وہ سید خوئی والی جو جفاف والی ہے یعنی موالات مشہور والی، اور عادی حالات میں موالات عرف والی. تو یہ دونوں روایتوں سے نکلتا ہے یہ نظریہ، اور بڑا آسانی سے نکلتا ہے. پتہ نہیں دوسرے علماء نے یہ مبنی کیوں اختیار نہیں کیا. بہرحال سیاح سستانی کا یہ مبنی ہے. وہ آپ اوپر بڑے ہوں گے تو پڑھیں گے کہ تعلیل میں عمومیات ہوتی ہے، اور وہ ہم یہ مسئلہ تعلیل سے لے رہے ہیں. وہ علت بیان ہوئی ہے نا کہ ان الوضو لا یباح، اور علت یہ جو بیان ہوئی ہے یہ عرفی لسان میں بیان ہوئی ہے. تو لہذا عادی حالات میں یہ، اور وہ دو جو جفاف اور وہ والی بات جو روایتوں میں ہے وہ حالات ہی طاریہ ذکر ہوئے ہیں، عادی حالات ہی ذکر نہیں ہوئے. تو لہذا ہم اس طرح تفصیل کے قائل. الموالات ہے یا تتابع العرفی فی الغسل والمس، دھونے اور مسح میں تتابع عرفی رہے. ویکفی فی الحالات الطاریہ، حالات طاریہ جو ہیں غیر عادی حالات جیسے نسیان ہو گیا، پانی مک گیا، یہ پانی ختم ہو گیا کا نفاذ، بندہ ایک عرصہ لگا لینا اجنبی لغات میں تو صرف مادری زبان یاد رہتی ہے، باقی بولنے لگ جاتی ہیں انگریزی اردو سب. اچھا کا نفاذ ما پانی ختم ہو گیا ہے، یا طروع الحاجہ یا کوئی اور حاجہ طارئ آ گئی ہے، مثلا آگ لگ گئی ہے ادھر گھر کو اور یہ بجھانے چلا گیا ہے، اور پھر جو ہے واپس جب پلٹا تو فاصلہ بہت آ گیا تھا لیکن ابھی تک چہرہ خشک نہیں ہوا تھا، تو یہ مشہوری موالات ابھی باقی ہے. ون نسیان یا نسیان ہو گیا ہے وضو کرتے کرتے، وضو سے نسیان ہو گیا ہے اور کسی کام میں لگ گیا مثلا. تو حالات طاریہ میں یکفی فی الحالات طاریہ ان یکون شروع غسل العضو اللاحق کے بعد والا جو عضو بعد ہوا ہے اس کو دھونے میں شروع ہو جائے یا مسح میں شروع ہو جائے، سار کے مسح میں، قبل ان تجف الاعضاء السابقہ علیہ، اس سے پہلے والے اعضاء کے خشک ہونے سے پہلے مشغول ہو گیا ہے نا. مثلا مسح کر رہا ہے اور سابقہ اعضاء خشک نہیں ہوئے تھے، اگرچہ عرفی فاصلہ آ گیا تب بھی کافی ہے، اس کا وضو صحیح ہے، دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ حالات طاریہ. فَإِذَا أَخَّرَ، اگر ابھی بھی مؤخر کرتا ہے مسح کو، حتیٰ یہ حالات طاریہ میں مؤخر کر رہا ہے، عادی حالات میں نہیں، حتیٰ جفت جمیع الاعضاء سابقہ تمام اعضاء خشک ہو گئے، بازو بھی چہرہ بھی سب، باطل الوضو، اب وضو باطل ہو جائے. ولا باس بالجفاف من جهة الحر او الري او التجفیف. اچھا ایک اور سورہ ذکر کر رہے ہیں، کہا ہم وضو جو کر رہے تھے ہم تو فاصلہ ہی نہیں دے رہے اور پھر بھی ہمارا چہرہ خشک ہو گیا ہے. بازو دھونے سے پہلے کوئی ایسی ہوا چل رہی تھی نا، ہم نے کوئی کام نہیں کیا ہے، فاصلہ نہیں دیا ہے، چہرہ دھویا ہے اور ابھی چلو بھاری رہے تھے کہ ادھر سے چہرہ خشک ہو گیا ہے، تو بازو دھونے سے پہلے چہرہ خشک ہو گیا ہے. کہا یہ گرمی کی وجہ سے، ہوا میں نمی کی کمی کی وجہ سے یہ ایسے ہو رہا ہے، تو اس نے تو فاصلہ ہی نہیں دیا، عرفی موالات اس کی موجود ہے تو ٹھیک ہے اس کا وضو. تو عرفی موالات کا پیریڈ اگر آدھا منٹ ہے نا، تو حالات طاریہ میں وہ خشکی والی موالات کا پیریڈ تقریباً 1.5 منٹ بنے گا، 2 منٹ بنے گا، وہ عرفی سے زیادہ پیریڈ ہے. اس کی عرفی باقی ہے اور چہرہ خشک ہو گیا ہے ہوا کی وجہ سے، نمی کی کمی کی وجہ سے، تو کوئی حرج بھی نہیں ہے. لا باس بالجفاف من جہت الحر، گرمی کی وجہ سے جفاف ہو گئی ہے یا ہوا کی وجہ سے چہرہ خشک ہو گیا ہے، اب تجفیف یا سکھانے کی وجہ سے، خشکی کی وجہ سے چہرے پر کوئی خشکی ہے اس طرح کی وجہ سے، ویسے ہوتا یہ سکھانا ہے. فرض کرو کہ ایک بندے کو ڈاکٹر نے وضو کی اجازت دی اور تجفیف ہے نا، جفاف نہیں ہے، جفاف خشکی کو کہتے ہیں اور تجفیف خشک کرنے کو کہتے ہیں. ڈاکٹر نے کہا ہے کہ بس دھو کے فوراً خشک کر، اس نے بھی دھویا اور فوراً کپڑا پھیر دیا، تو یہ خشک تو ہو گیا لیکن
کوئی فاصلہ نہیں آیا، یہ کپڑا پھیر کے پھر ادھر بازو پہ شروع ہو گیا ہے، تو عرفی موالات ابھی بھی باقی ہے، کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے۔ ابھی تجفیف سکھا دیا گیا ہے۔ اذا کانت الموالات العرفیہ متحققہ، عرفی موالات باقی ہے تو یہ خشک ہو جانے سے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے۔ اچھا، اب ہم نے کہا ہے کہ عادی حالات میں وہی سید خوئی والی مشہوری موالات، سابقہ اعضاء خشک ہو جائیں تو موالات ختم۔ ایک بندہ ہے کہ اس کے حالات طاریہ میں سابقہ اعضاء خشک ہو گئے اور آپ نے اس کو کہا کہ جی موالات ختم ہے، دوبارہ وضو کرو، تو اس نے کہا جو میری اتنی لمبی داڑھی جو ہے اس میں کچھ تری ہے، تو یہ نیچے والی داڑھی میں تری جو ہے یہ کافی ہوگی کہ جی ابھی بھی سابقہ اعضاء خشک نہیں ہوئے، داڑھی میں جو تری ہے، ہاتھ جو مارا تو تری تری، تو کہا یہ اس سے ہم مسح بھی نہیں کر سکتے تھے، یاد ہے خارج حد جو تھی اس سے مسترسل، یہ مٹھی میں جو آ جاتی ہے تو یہ تقریباً داخل حادی شمار ہو رہی تھی، اس سے بھی نیچے تھی تو اس کو ہم شمار ہی نہیں کرتے تھے، اس سے پانی نہیں لیتے تھے مسح کرنے کے لیے، تو اس میں اگر ہے تو یہ سابقہ اعضاء آپ کے خشک ہو گئے، اس کو کہیں گے اور لہذا دوبارہ وضو کرو۔ علاوت وجوباً عدم الاعتداد، احتیاط واجب بنا پر پرواہ نہ کی جائے بے بقائے رطوبہ فی مسترسل اللہ یا خارج عن المعتاد، مسترسل لمبی داڑھی جو عادی حالات سے خارجی ہے اس میں جو پانی کھڑا ہے، آپ یہ نہ کہو کہ ابھی موالات باقی ہے، احتیاط واجب ہے کہ دوبارہ وضو کیا جائے۔ یہ ختم۔ ترتیب شرط واقعی ہے کہ اگر آپ موالات شرط واقعی تھی، موالات شرط واقعی تھی، جہاں ترتیب کی اگر مخالفت ہو بھی جائے تو دوبارہ موالات کے ہوتے ہوتے آپ ترتیب حاصل کر لیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ترتیب یہ ہے کہ چہرہ پہلے، بعد میں بازو، پھر سر کا مسح، پھر پاؤں، دونوں اکٹھے مسح ہو سکتے تھے، بس بائیں پاؤں کو احتیاط واجب بنا پر دائیں پر مقدم نہیں کر سکتے تھے، یاد ہے؟ یہ باتیں یاد رکھنی چاہیے، دونوں اکٹھا کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ترتیب باقی ہے، بائیں کو دائیں پر مقدم نہ کریں، یہ ترتیب ہے۔ اس کی اگر مخالفت ہو جائے ساون تو موالات اگر باقی ہے تو ہم کہیں گے کہ دوبارہ واپس آؤ اور وہیں سے اصلاح کرو جہاں سے ترتیب خراب ہوئی ہے، دائیں بازو سے پہلے بایاں دھو دیا کر۔ ساون میں ہم کہیں گے کہ دوبارہ اصلاح کرو۔ عمدن اگر مخالفت کر دیں، دائیں سے پہلے بایاں بازو دھو لیا ہے، تو بھی ہم یہی کہیں گے کہ اگر چہرے کے بعد اتنا فاصلہ نہیں شمار ہو رہا تو اب پھر دایاں دھوو پھر بایاں، عرفی تتابع اگر ختم ہو گئی ہے تو پھر ہم سارا وضو ہی دوبارہ کرائیں گے کیونکہ موالات ختم ہو گئی۔ موالات اگر باقی ہو تو وہیں سے اصلاح کروائیں گے جہاں سے اس نے ترتیب کی مخالفت کی ہے۔ اور اگر کوئی بندہ ایسے وضو کرنے لگ جائے کہ ساری امر شرعی کی مخالفت کرے، اس طرح کہ نیا امر خود بنا لے اور بدعت بنا لے، کہ اس کو پتہ ہے کہ اس ترتیب سے وضو کرنا ہے، اس نے کہا ہم شروع ہی بائیں بازو سے ہوتے ہیں، پھر چہرہ، اور وضو ہے اسی طرح، امر بنا رہا ہے کہ ہمارے پاس امر ہی اسی طرح آیا ہے، تم نے ہمیں گمراہ کیا ہوا ہے، امر ہی اسی طرح ہے، تو یہ نیا امر جب بنا رہا ہے تو نیا قانون بنا رہا ہے شریعت کا، اور جب نیا قانون بنا رہا ہے یہی تو بدعت ہوتی ہے۔ جب بدعت انجام دے رہا ہے تو قصد قربت کہاں سے لے گا، اور بدعت بن رہی ہے تو نئی آ جائے گی، اور نئی جب عین عبادت کے بارے میں آئے تو نئی مبطل للعبادہ پڑھا ہے آپ نے، تو اس وجہ سے اس کا وضو ہی باطل ہوگا اگر یہ امر بنا کے کہا۔ ایک دفعہ ہے کہ بھائی میں یہ نہیں کہتا کہ امر اس طرح ہے، میں جان بوجھ کر مخالفت کرتا ہوں، یہ ہے کہ میں عصیان کرتا ہوں۔ ایک دفعہ کہہ رہا ہے عصیان نہیں ہے، امر ہی اسی طرح ہے، فرق ہے ان دونوں میں نا۔ تو اگر امر بنا رہا ہے تو بدعت، اور بدعت یعنی نئی آ جائے گی تو قصد قربت حاصل نہیں ہوگا، سارا وضو ہی باطل ہے دوبارہ سے۔ اب اس نے کیا کیا ہے، پہلے بازو دھویا امر بنا کے بدعت، پھر دایاں بازو دھویا پھر چہرہ دھویا ہے،
ہم پہنچ گئے، ہم نے کہا یہ بدعت ہے، تیرا وضو باطل ہے۔ اس نے ہماری بات مان لی، کہا بدعت کو چھوڑتا ہوں۔ ابھی جو چہرہ دھویا ہے وضو کی نیت سے، الٹے وضو کی نیت سے چہرہ دھویا ہے بدعت والا، تو وہ چہرہ بھی خشک نہیں ہوا ہے اور تطاب عرفی بھی باقی رہ جائے گی۔ اس چہرے کو دھلا ہوا سمجھ کے بازو کی طرف جا سکتا ہے، چہرہ دھلا ہوا ہے نا، اس کو پہلا جز شمار کر کے بازو کی طرف کہا نہیں جانے دیں گے، کیونکہ یہ بدعت والا چہرہ تھا، یہ دھونا تو بدعت والا تھا جو باطل ہے، لہذا دوبارہ سے چہرہ دھلا، یہ مراد ہے۔ الترتیب بین الاعضاء بتقدیم الواجب ثم اليد اليمنى ثم اليد اليسرى ثم مس الراس ثم الرجلين ولاوت وجوبا عدم تقدیم اليسرى، بائیں پاؤں کو دائیں پاؤں پر مقدم نہ کرے احتیاط واجب بنا پر، یہ پہلے بھی بتایا تھا۔ ولاوت استحبابا تقدیم الرجل الیمنى، احتیاط مستحب تھی کہ دائیں پاؤں کو بائیں پر مقدم کرے، اگرچہ دونوں کا اکٹھا بھی مسح کر سکتا تھا۔ ویجوز مسحهما معا کما تقدم۔ ولا یجب الترتیب بین اجزاء کل عضو، ہر عضو کے اجزاء میں ترتیب شرط ہے کہ عرفی طور پر اعلیٰ فالاعلیٰ ہمیں حاصل ہو گیا ہے، تو دقت عقلی کر کے کہا یہ والا مسام جو ہے جس میں بال اگ رہا ہے اس سے پہلے نیچے والا کیوں دھلا ہے، اتنی دقت نہیں تھی، عرفی لحاظ سے اعلیٰ فالاعلیٰ کا خیال رکھنا تھا۔ کہا ولا یجب الترتیب بین اجزاء کل عضو، ہر عضو یعنی بازو، اس کے تمام اجزاء میں دقت کے ساتھ ترتیب کا خیال رکھیں، یہ واجب نہیں تھا۔ نام یجب مراد ان یکون الغاسل من الاعلیٰ فالاعلیٰ، عرفی لحاظ سے اعلیٰ فالاعلیٰ بن رہا ہے تو ٹھیک۔ ولو عکس ترتیب بین الاعضاء، ترتیب الٹی کر دی، ساون تو اعادہ کرے گا، علامہ یاسل بے ترتیب، کہ پھر ترتیب حاصل ہو جائے، ساون کیا ہے تو ترتیب شرط واقعی ہے، واقعی وہ ہوتی ہے جو ساو میں بھی معاف نہیں ہوتی، ہم موالات کو شرط واقعی کہہ بیٹھے، وہ بھی واقعی ہے اور یہ بھی واقعی ہے، ترتیب شرط واقعی ہے، ساو میں بھی معاف نہیں ہے، موالات جس کو ہم شرط واقعی کہہ بیٹھے ہیں وہ سید خوئی والی ساو میں بھی معاف نہیں ہے، عزائے سابقہ والی خشکی مشہور ہی۔ اچھا کہا ترتیب کا اعادہ کرے گا سامان اگر رہ گئی ہے، مادم فوات الموالات، اگر موالات فوت نہیں ہوئے، اگر موالات ختم تو پھر دوبارہ وضو کیا جائے گا۔ وَإِلَّا اسْتَانَفَ، یہ ہے سامان اگر استانفہ دوبارہ پڑھی، دوبارہ وضو کرے، یہ تھی سامان اگر ترتیب کی مخالفت ہوئی ہے۔ وَقَضَى لَوْ عَكَسَ عَمْدًا اگر عکس کر دے، ترتیب خراب کر دے، تب بھی کہا یہی بات ہے، موالات باقی ہے تو وہیں سے اصلاح کرے جہاں سے خراب کیا ہے، موالات باقی نہیں ہے تو دوبارہ وضو کرے، اللہ یہ کہ بدعت بنا ڈالے تو پھر وہاں سے اعادے کی بات نہیں ہے، سارا وضو ہی دوبارہ کیا جائے گا۔ اللہ ان یکون قد اتی بالجمع عن غیر الامر الشرعی، امر شرعی کے غیر جو تھا اس کی وجہ سے، یعنی ایک اور امر بنایا ہے جو امر شرعی کا غیر ہے، اس کی وجہ سے یہ اس نے ترتیب کی مخالفت کی ہے اور بدعت بن گئی ہے، تو فیستانف، پھر سارا وضو ہی دوبارہ کرے گا، حتیٰ دھلا ہوا چہرہ اس کو نئے وضو کا جزئی شمار نہ کرے بلکہ دوبارہ چہرہ دھلے۔ الفصل الخامس، یہاں سے اب آ رہے ہیں کچھ قواعد جو آپ نے تطبیق کرنی ہے۔ استصحاب، آپ جانتے ہیں استصحاب میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو یقین ہوتا ہے سابق اور اس کے بعد شک لاحق ہوتا ہے، شک طاری، تو وہ آپ کو شریعت کہتی ہے کہ لا تنقض الیقین بالشک، وہ جو سابقہ یقین ہے نا اس کو اس شک کی وجہ سے ختم نہ کر، یعنی اسی یقین کو لے آ۔ ایک بندے کو یقین ہے کہ میں وضو کیا ہوا ہوں، بعد میں اس کو شک ہوا ہے کہ حدث سرزاد ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، تو ہم کہیں گے سابقہ یقین کو اس شک کے ساتھ باطل خراب نہ کر۔ یہ جو لفظ شک آیا، اس شک سے مراد صرف یہی ہے جو 50% جو منطق مظفر میں آپ نے پڑھا ہے، کہا نہیں، شک سے مراد وہم بھی داخل ہے، مثلا آپ نے وضو کیا ہوا تھا اور آپ کو حدث کا وہم ہوا ہے جو 20% ہوتا تھا نا، تو وہ بھی ادھر داخل ہے، استصحاب یہاں بھی جاری کر سکتے ہو طہارت وضو کا،
اور آپ کو شک ہوا ہے 50% حدث سرزد ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، تب بھی آپ احتساب کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ظن ہو کہ حدث سرزد ہو گئی ہے، ظن یعنی 60 70 80% آپ کو لگ رہا ہے 80% کے حدث سرزد ہو گئی ہے، لیکن اطمینان نہیں ہے، حجت اطمینان ہوتا ہے، تو اس ظن کی صورت میں بھی آپ احتساب جاری کر سکتے ہیں۔ تو احتساب آپ جاری کر سکتے ہیں، چاہے آپ کو وہم ہو، شک ہو، یا یقین کا مخالف وہم ہو، یقین تھا وضو کا اور اس کا مخالفت ہے حدث کا وہم ہو، حدث کا شک ہو یا حدث کا ظن ہو، تو یہ سارے احتساب میں ایک جیسے ہی ہیں۔ من تیقن الفصل الرابع احکام الخلل، اب یہ جو خلل وضو میں آتے ہیں ان کی باتیں ہی ہوں گی، ساری باتیں اس فصل میں خلل کی ہوں گی۔ من تیقن الحدث، ایک بندے کو حدث کا یقین ہے، وشک فی الوضو، وضو کرنے میں شک ہے کہ حدث کے بعد وضو کیا ہے یا وضو نہیں کیا، تو یقین کو لے آئے یعنی حدث کو لے آئے کہ وضو نہیں کیا ہے، شک ہے نا وضو کا، تو تطہرہ اس پر واجب ہے کہ یہ آپ وضو کرے، تطہرہ کا معنی ہے وضو کرے۔ وَقَضَى لَوْ ظَنَّ الطَّهَارَةَ ظَنًّا غیر معتبر شرعاً، حدث کا یقین تھا اور وضو کا ظن ہے، شک تھا تو بھی وضو کرنا ہے، جو ظن ہے کا قضا، یہی بات ہے، استصحاب کرے حدث کا اور وضو کرے۔ ایسا ظن ہے جو غیر معتبر ہو شرعاً، اگر ظن وہ ہے جس کو شریعت اطمینان بنا دیتی ہے اور اس کو معتبر قرار دیا ہے، تو پھر وہاں پر اطمینان کو خود شریعت جو ہے وہ قیمت دے رہی ہے نا، تو یہاں پر وضو آپ کا شمار ہوگا، دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، یہاں استصحاب جاری نہیں ہوگا کیونکہ آپ کو اطمینان ہو گیا ہے۔ اطمینان بھی ایک ظن ہے جس کو شریعت نے معتبر قرار دیا ہے، ورنہ 100% نہیں ہوتا اطمینان۔ اطمینان میں آپ کے پاس یہ ہوگا کہ میں نے وضو، لگتا ہے کہ میں نے وضو کیا اور یہ لگتا ہے تقریباً 98% مجھے لگتا ہے کہ میں نے وضو کیا ہے، یہ اگرچہ 100% نہیں ہے لیکن یہ ظن معتبر ہے شریعت میں، جس کو ہم اطمینان کہتے ہیں، تو ظن غیر معتبر شک کی طرح ہے۔ وَلَوْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ، وضو کا یقین ہے، وَشَكَّ فِي الْحَدَثِ، اور شک ہے کہ حدث سرزد ہوئی ہے یا نہیں، تو بنا علی الطَّهَارَةِ، طہارت پر بنا رکھے، وَإِنْ ظَنَّ الْحَدَثَ، ظن غیر معتبر شرعاً، وہی بات کہ حدث کے بارے میں بھی اگر ظن ہے اور جو شریعت میں معتبر نہیں ہے ایسا ظن ہے، تو اس ظن کو شک کی طرح قرار دے کر استصحاب وضو جاری کرے۔ کہا یہ آپ نے استصحاب کرنا ہے۔ ایک صورت ہے جہاں پر ہم آپ کو استصحاب نہیں کرنے دیں، وہ کب؟ کہا آپ نے وضو کیا ہوا تھا، آپ کی کوئی بلل مشتبہ خارج ہوئی ہے، بلل مشتبہ، اور استبراء بھی نہیں کیا تھا، وہ پیچھے ہم نے پڑھا ہے نا استبراء میں کہ استبراء کب فائدہ دیتا ہے؟ جب اشتباہ ہو۔ آپ کو اب اشتباہ ہے کہ یہ یا تو پاک مادہ ہے، مزی ودی وغیرہ ہیں، یا یہ بول ہے، یہ جو ابھی خارج ہوا ہے، تو یہاں اگر آپ نے استبراء نہیں کیا ہوا تھا تو یہ بول شمار ہوگا۔ شریعت آپ کو ایک سزا دے رہی ہے کہ اس کو بول شمار کریں، شک کی صورت ہے کہ بول شمار کریں، کیوں استبراء نہیں کیا؟ جب بول شمار کریں گے، اگرچہ ہمیں شک ہے کہ یہ حدث ہے یعنی بول ہے، یا حدث نہیں ہے پاک مادہ ہے، حدث کے ہونے یا نہ ہونے کا شک ہے، تو استصحاب جاری کہا یہاں نہیں کرنے دیں گے۔ یہ وہ مورد ہے جو پیچھے ہم ذکر کر کے آئیں، یہ استثنائی مورد ہے۔ ویسے استصحاب جاری کر دینا، اگر استبراء نہیں کیا ہوا اور مادہ مشتبہ نکل آیا ہے تو پھر استصحاب نہ کرنا، وہ سپیشل حکم ہے، تو یہ سزا آپ بھگتیں۔ وَتُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ، یہ ہم نے آپ کو استصحاب کرنے کا طریقہ، استصحاب کو حجت سب کچھ بیان کر دیا ہے، کہ اس سے ایک صورت مستثنیٰ ہے، تاتی فی المسئلہ 157 157 مسئلے میں آئے گی، وہی استبراء والی صورت کہ استبراء نہیں کیا، وضو کر لیا ہے، اس کے بعد بلل مشتبہ نکل آئی ہے، وہ مشتبہ ہے جس کی وجہ سے ہمیں شک ہے کہ یہ حدث ہے یعنی بول ہے یا حدث نہیں ہے، حدث کے ہونے یا نہ ہونے کا شک ہے، تو یہ پیچھے بھی تو حدث کے ہونے یا نہ ہونے کا شک تھا اور استصحاب جاری کیا تھا، کہا یہاں نہیں کرنے دیں گے، خصوصی حکم ہے وہاں کا استثنائی۔ یہ قاعدہ استصحاب آپ نے پڑھ لیا۔ اب ہے کہ آگے والے مسئلے میں کہ ایک بندے کو یہ یقین ہے کہ حدث بھی سرزد ہوئی ہے اور یہ بھی یقین ہے کہ وضو بھی کیا ہے، لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ پہلے کون سا ہوا ہے۔ اگر وضو پہلے ہوا ہے اور حدث بعد میں تو یقیناً وضو ختم ہو گیا،
اور اگر حدث پہلے ہوئی ہے اور وضو بعد میں ہوا ہے تو یقیناً حدث ختم ہے اور وضو باقی ہے. اب وضو باقی ہے یا وضو باقی نہیں ہے، یہاں تو شک ہی نہیں ہے نا، یہاں دونوں باتوں کا یقین ہے. بس یہ جہالت ہے کہ پہلے کون ہے اور بعد میں کون ہے. تو شک وضو اور حدث میں نہیں ہے، ان کا یقین ہے. متقدم اور متاخر میں شک ہے. متقدم کون ہے، متاخر کون ہے. کہ یہاں نہ تو حدث کا استصحاب کام آئے گا اور نہ ہی وضو کا استصحاب کام آئے گا. یہاں تعارض ہو گیا ہے، سمجھ نہیں آ رہی. تو یہاں پر ہم کیا کریں، اپنے آپ کو باوضو سمجھیں. کہا دلیل لے آؤ باوضو ہونے پر، اور ہمارے پاس باوضو ہونے پر کوئی دلیل تو ہے نہیں. اپنے آپ کو پھر ہم حدث والا شمار کریں تو وہاں پر بھی ویسے تو کوئی دلیل نہیں ہے. ہمیں اب دلیل تو کوئی نہیں مل رہی کہ ہم کس والا اپنے آپ کو شمار کریں، مودع شمار کریں یا متطہر شمار کریں. لیکن ہمارے پاس ایک قاعدہ نہیں تھا جو کہتا تھا کہ ذیل مقدمہ میں داخل ہونے سے پہلے مقدمات کا اطمینان کر لو. یہ تھا نا قاعدہ ہمارے پاس. اب ہم نے نماز میں داخل ہونا ہے تو وضو کا اطمینان چاہیے یا نہیں چاہیے. اور ہمیں شک تھوڑا پڑ گیا ہے کہ وضو پہلے کیا تھا تو باقی نہیں ہے، جو وضو بعد میں کیا ہے حدث کے تو وضو باقی ہے. اب ہمیں شک ہمارا وضو باقی ہے یا نہیں ہے، اور ہم نماز میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں وضو کرنا پڑے گا. اسی طرح ہم متطہر رہنا چاہتے ہیں تو متطہر رہنے کے لیے بھی اس کا جو مقدمہ ہے وضو وہ حدث سے بعد ہے، حدث سے پہلے. تو بہرحال یہاں پر ہمارے پاس باوضو ہونے پر دلیل نہیں ہے، لہذا ہم وضو کریں گے. سابق اور لاحق کا شک ہوتا. لمحہ میں اس طرح آیا نہیں تھا کہ کس پر بنا رکھنی تھی، باوضو ہونے پر بنا رہے. ایک قول کوئی تھا نا علامہ علی کا کہ کسی کا قول تھا کہ آپ یہاں پر متطہر شمار ہوں گے، باوضو شمار ہوں گے. ایک قول تھا، لمحہ میں تھا یا شرائع میں. اب ہمارا تو لمحہ میں تھا نا پہلی جی. ہاں اذا تیقن بالطہارہ والحدث وشک فی المتقدم والمتاخر تو وضو نہیں کرنا تھا نا. اس طرح کا قول ایک آیا تھا. تطہرہ وہاں بھی شاید ہو یہی کہ وضو کرے، لیکن ایک قول تھا مجھے ایسے یاد آ رہا ہے کہ وضو کی ضرورت نہیں. اس کی سابقہ عادت یہی تھی کہ وہ باوضو رہتا تھا اور اس طرح کی کوئی بات تھی. بہرحال لمحہ میں آپ دیکھ لیں گے، یاد نہیں ہمیں. تو بہرحال یہاں پر یہ بندہ وضو کرے گا، کیونکہ وضو کے باقی ہونے پر کوئی دلیل ہی نہیں ہے ہمارے پاس. بغیر دلیل کے کیسے ہم سفر کریں. اذا تیقن الحدث والطہارہ، حدث کا یقین ہے اور طہارت کا بھی یقین ہے. وشک فی المتقدم والمتاخر، سابق اور لاحق میں شک ہے تو تطہرہ اس نے وضو کرنا ہے. سواء عالم وقت الطہارہ، تاریخ الطہارہ یعنی وقت الطہارہ. طہارت کی تاریخ یعنی وقت معلوم ہے، یعنی میں نے 10 بجے وضو کیا ہے، لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ حدث 10 بجے سے پہلے سرزاد ہوئی ہے یا حدث 10 بجے کے بعد سرزاد. ایک چیز کا پتہ ہے. اور عالم وقت الحدث، یا حدث کا پتہ ہے کہ عین 10 بجے حدث سرزاد ہوئی ہے، اور یہ پتہ نہیں ہے کہ وضو 10 بجے سے پہلے کیا ہوا تھا یا 10 بجے کے بعد کیا ہوا. او جاہلہ تاریخہما معاً، اس کو پتہ نہیں ہے کہ کیا وقت تھا جب حدث سرزاد ہوئی ہے، کیا وقت تھا جب وضو کیا ہے. تو اس کا ایک ہی بات ہے. وہ صورت جہاں پر آپ کو پتہ ہو کہ جی حدث 10 بجے سرزاد ہوئی ہے اور وضو 10:15 بجے کیا ہے، تو یہ والی تو واضح ہے. یہاں پھر شک ہی نہیں ہوگا متقدم کون ہے متاخر، باقی شک. اچھا، یہ استصحاب ختم. آگے آپ کو قاعدۃ الفراغ جو ہے اس کو پہچانیں. وہ یہ ہے، قاعدہ فراغ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی عمل کر رہے ہوں نا اور
اس عمل سے فارغ ہونے کے بعد آپ کو شک ہو کہ صحیح انجام دیا ہے یا صحیح انجام نہیں دیا ہے، صحت اور فساد کا شک ہے، وجود اور عدم کا نہیں ہے، یہ آپ نے کیا ہے صحیح کیا ہے یا صحیح نہیں کیا۔ تو یہ قاعدہ کو اتنا عام ہے نا، اجزاء کے بارے میں بھی جاری ہوتا ہے اور پورے عمل کے بارے میں بھی جاری ہوتا ہے۔ مثلا آپ سجدے سے اٹھے اور آپ کو شک ہو کہ صحیح سجدہ کیا ہے یا نہیں، تو قاعدہ فراغ جاری کریں اور آگے چلیں، بس بے پرواہی کریں۔ فراغ کا معنی ہوتا ہے آپ کا عمل صحیح ہے۔ یا ساری نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ کو شک ہوا ہے کہ میری نماز صحیح تھی یا صحیح نہیں تھی، تب بھی آپ قاعدہ فراغ جاری کریں اور کہیں صحیح تھی۔ تو قاعدہ فراغ داخل عمل میں بھی جاری ہوتا ہے اور خارج عمل میں بھی جاری ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اب یہاں پر بھی آپ کو ایسے ہی ہے کہ آپ وضو کر رہے ہیں، بازو دھو رہے تھے اور آپ کو شک ہو گیا ہے کہ چہرہ صحیح دھویا ہے یا صحیح نہیں دھویا۔ دھویا ہے، عدم اور وجود کا شک نہیں ہے، صحت اور فساد کا شک ہے، تو آپ صحت پر حمل کرتے ہیں، آپ کہیں گے صحیح دھویا ہے، صحیح دھویا ہے، صحیح کیا ہے، صحیح صحیح کرتے جاؤ اور آگے چلتے جاؤ۔ شک ہوا ہے جب فارغ ہو گئے تھے، اگر دوران میں شک ہے ابھی چہرہ دھو رہے ہیں تو پھر تو قاعدہ فراغ جاری نہیں ہوتا، کیونکہ آپ ابھی فارغ ہی نہیں ہوئے چہرہ دھونے سے، تو فارغ ہو جائیں۔ تو فارغ ہونے کی بہترین علامت یہ ہے کہ آپ بعد والے فعل میں داخل ہو گئے تو یقیناً اس سے فارغ ہو گئے۔ اور ویسے بھی پتہ چلتا ہے بعد والے میں اگر بندہ داخل نہ ہو تب بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم فارغ بس کر گئے تھے ایک کام سے اور اس کے بعد ہمیں شک ہوا ہے، تب بھی ہم فارغ ہونے کے بعد شک کریں۔ تو فارغ ہونے کے بعد جب شک کرو صحت فساد کا قاعدہ فراغ جاری کر دو ہر جگہ، یہاں یہی سکھا رہے ہیں۔ آگے ایک قاعدہ تجاوز آئے گا، وہ ہر جگہ جاری کر سکتے ہیں لیکن وضو کے اندر جاری نہیں کر سکتے، وہ آگے اذا شک فی الطہارۃ بعد الصلاۃ او غیر الصلاۃ مما یعتبر فی الطہارہ، جب آپ کو شک ہوا ہے کہ وضو کیا تھا یا وضو نہیں کیا تھا، کب شک ہوا ہے؟ بعد الصلاۃ، نماز کے بعد، او غیر الصلاۃ، نماز کے علاوہ کوئی اور کام ہے، مما یعتبر فی الطہارہ، جس میں طہارت معتبر ہے، اور اس کے بعد آپ کو شک ہوا ہے کہ میں نے وضو کیا ہوا تھا یا وضو نہیں کیا ہوا تھا، طواف کر لیا ہے، اس کے بعد آپ کو شک ہوا ہے کہ میں باوضو تھا یا باوضو نہیں تھا، تو اب اس صلاۃ کا کیا حکم ہوگا؟ نماز صحیح ہے یا نماز فاسد ہے؟ تو شک آپ کو وضو کی صحت اور فساد کا نہیں ہے، آپ کو شک ہے نماز صحیح ہے یا نماز فاسد ہے۔ تو جب صحت اور فساد کا شک ہے نماز سے فارغ ہونے کے بعد، تو نماز کی صحت کے لیے قاعدہ فراغ جاری کر دو۔ صحت اور فساد کا شک ہے، آپ کو یہ شک ہے کہ میں نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، یہ تو یقین ہے پڑھی ہے، صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، فارغ ہونے کے بعد شک ہے، نماز سے فارغ ہو گئے، سلام پڑھ لیا، السلام علیکم، اس کی میم جب مکمل ہوئی تو نماز مکمل ہو گئی۔ اب شک ہو رہا ہے کہ نماز صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، کیوں شک ہو رہا ہے؟ جی وضو کیا تھا تو پھر تو صحیح ہے، جو وضو نہیں کیا تھا تو پھر نماز باطل ہے، تو آپ نماز کی صحت کا حکم جاری کر دیا۔ یہ تھی شام کی نماز، اس کے بعد عشاء پڑھنی تھی اور ہمیں ابھی بھی وہ شک باقی ہے کہ میں نے وضو کیا تھا یا وضو نہیں کیا تھا۔ اب وہ قاعدہ آ جائے گا کہ مشروط میں داخل ہونے سے پہلے اس کی شرائط کا اطمینان کرو۔ اب ہم آپ کو کہیں گے جاؤ وضو کرو، کیونکہ بعد والی نماز میں داخل نہیں ہونے دیں گے کیونکہ آپ کو وضو کا اطمینان نہیں ہے۔ تو یہاں پر آپ کو وضو کی صحت اور فساد کا شک نہیں ہوا ہے، نماز کی صحت اور نماز صحیح ہے، وضو کیا ہے یا نہیں کیا تو اصل عدم ہے، لہذا آپ کو دوبارہ ہم وضو کرنے کے لیے بھیجیں گے، یا وہ قاعدہ جو تھا ہمارا کہ مشروط میں داخل ہونے سے پہلے شرائط کا اطمینان کرائیں گے، آپ کو کہیں گے جاؤ وضو کرو، تو عشاء کے لیے وضو کریں گے، مغرب کی نماز صحیح ہے۔ تو اس کو شک ہے طہارت کی تھی یا نہیں نماز کے بعد، تو بنا علی صحت العمل، وہ جو عمل یعنی نماز ہے اس کی صحت پر بنا رکھے، وتطہر لما یاتی، اور آنے والی کے لیے وضو کرے گا، حتیٰ کہا یہ جو آپ نے قاعدہ فراغ جاری کروایا ہے، سید سستانی کے نزدیک قاعدہ فراغ میں بڑی وسعت ہے، سستانی قاعدہ فراغ کو وسعت دیتا ہے۔ ایک بندہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ٹائم ہے کتنے بجے اذان آنی ہے؟
6:05 ہے نا ہمارے پاس۔ دیکھو قاعدہ فراغ جاری کر رہے تھے ہم نماز کی صحت کے بارے میں۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں لیٹرین گیا تھا، مجھے یقین ہے، اس کے بعد جو فلاں خبر میں نے سنی ہے نا دھماکے شماکے کی یا اس طرح کی، مجھے تو میرا ذہن ادھر تھا، اب مجھے 2 بجے ہوش آ رہا ہے، میں نے نمازیں پڑھی ہیں، اب وہ جو 11 بجے میں باتھ روم گیا تھا اس کے بعد میں نے 11 سے 12 یہ گھنٹہ جو تھا میں نے وضو کیا ہے یا وضو نہیں کیا مجھے کوئی پتہ نہیں ہے، میں ظہر اور عصر کی نماز پڑھ آیا ہوں۔ تو یہاں پر اگر یہ بندہ غفلت میں پڑ گیا تھا نا اس بڑی خبر کی وجہ سے، اور جاگا کب ہے 2 بجے، غفلت سے 2 بجے نکلا ہے، اگر یہی بندہ جب اس کو شک ہو رہا ہے 2 بجے یعنی یہ غفلت سے 2 بجے نکلا ہے تو اس کو شک ہو رہا ہے، اگر یہی بندہ 11:30 بجے غفلت سے نکلتا، 11:45 بجے غفلت سے نکلتا تو بھی اس کو یہ شک ہو جاتا نا کہ میں نے وضو کیا ہے اس 45 منٹ میں یا وضو نہیں کیا ہے۔ اس بندے کے لیے بھی قاعدہ فراغ جاری کر لیں، کہا اس کے لیے بھی جاری کر، جس طرح دوسروں کے لیے جاری کرتے ہو۔ تو قاعدہ فراغ میں بڑی وسعت ہے، ہر عمل میں جاری ہوتا ہے، ہر بندے کے لیے جاری ہوتا ہے۔ یہ غفلت والے کے لیے جاری آپ نے کیا ہے، اور ایک بندہ ہے کہ جس کا یہ مسئلہ نہ ہو، اس نے عادی حالات میں نماز کے بعد اس کو شک ہوا ہے کہ وضو کیا تھا یا نہیں، اس کے لیے بھی قاعدہ فراغ جاری کر کہ نماز صحیح ہے۔ واضح؟ تو ہر ایک کے لیے قاعدہ فراغ جاری کر۔ بعض علماء کی طرف سے تھوڑا قاعدہ فراغ میں اتنی وسعت نہیں ہے، سیاح سستانی کے نزدیک اتنی وسعت ہے کہ ہر بندے کے لیے جاری کر سکتے ہیں اور ہر عمل کے لیے جاری کر سکتے ہیں، کہ جس میں بھی فارغ ہونے کے بعد سیاحت اور فساد کا شک کا حتیٰ فیما، اس صورت میں بھی جاری کر دو قاعدہ فراغ۔ کب؟ اذا تقدم منشاء الشک علی العمل، کہ آپ کی نماز سے پہلے ہے منشاء الشک جو غفلت تھی، 11 بجے سے لے کر نماز کے بعد تک غفلت نہیں ہے، یہ غفلت کب شروع ہوئی ہے؟ نماز سے بھی پہلے شروع ہوئی ہے۔ بحیث لو التفت الیہ قبل العمل، اگر یہ ملتفت ہو جاتا نماز سے پہلے تب بھی لا شکا، اس کو یہی شک ہونا تھا کہ میں نے وضو کیا ہے یا وضو نہیں کیا ہے۔ یہاں بھی قاعدہ فراغ جاری کرو۔ کما اذا احدث، حدث کی 11 بجے، ثم غافل، پھر غافل ہوا، ثم صلی، پھر اس نے نماز پڑھی، ثم شک بعد الصلاۃ، نماز کے بعد شک ہوا ہے فی التوضؤ کہ حال الغفلہ میں نے وضو کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ کہا اس بندے کو اگر التفات نماز سے پہلے ہو جاتا تب بھی یہ شک یہ والا اس کو حاصل ہوتا ہے جو نماز کے بعد ہوا ہے۔ کہا اس کے لیے بھی قاعدہ فراغ جاری کر دو، نماز صحیح ہے۔